أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صلوات. نظام ولایت اور انسان سازی کے قرآنی اصول، سورہ یوسف کی روشنی میں یہ ہمارا موضوع ہے. جہاں کل گفتگو تمام ہوئی تھی ہم وہیں سے شروع کریں گے. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے، انہوں نے خواب بیان کیا. جناب یعقوب نے اس خواب کو سن کر اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا اسے تم اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اس لیے کہ پھر وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں. تو ظاہر سی بات ہے، باپ ہیں، گھر کے ماحول سے واقف ہیں اور اوور آل پتہ ہے کیا سائیکولوجی ہوتی ہے بچوں کی، اور ان کی تربیت کے اصول ایک نبی سے بہتر کون سمجھ سکتا. تو یہ بھی تربیت ہی کا ایک گویا ایک حصہ تھا کہ وہ اپنے ایک بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم اپنی اس بات کو دوسرے بھائیوں سے مت بتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ خود بھائیوں کو بھائیوں سے چھپانی چاہیے، مگر کون سی باتیں؟ وہ باتیں کہ جس سے بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، ہم وہ باتیں چھپاتے ہیں کہ جس سے اتحاد پیدا ہو، وہ باتیں ضرور بیان کرتے ہیں جس سے اختلاف پیدا ہو. ایسی باتیں بالکل نہ کریں آپس میں جس سے کسی طرح کا بھی اختلاف بھائیوں میں پیدا ہو. اگر وہ حقیقت پر بھی مبنی ہے تو لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو بیان کریں. حقیقت پر مبنی ہے، انہوں نے ایک چیز دیکھی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ان کا خواب نہیں ہے، حقیقت ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جناب یوسف کی عمر جو ہے وہ تفاسیر میں ملتی ہے کہ وہ تقریباً 7 یا 8 سال کی ہیں. اس بچپنے کی اس کیفیت میں یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ خواب دیکھ کر وہ آلریڈی اپنے بابا کی نصیحت سے پہلے ہی عمل کر چکے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ باپ بعد میں کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں کو مت بتانا، یہ اس پہ آلریڈی عمل کر چکے ہیں کہ بھائیوں کو بتائے بغیر بابا سے بات کر. ورنہ اس عمر کا کوئی بچہ وہ سب سے پہلے اپنے بھائیوں سے بتائے گا کہ میں نے ایسا دیکھا. اب اس میں یہ تو نہیں دیکھا کہ بھائی جھک رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا ستارے جھک رہے ہیں. اب اس خوشی میں جا کے اپنے بھائیوں سے کہے گا نا. بھائیوں سے نہیں کہا، باپ سے کہا. باپ نے بھی اس کی تائید بھی کی، تاکید بھی کی. اور اس کے بعد جو نصیحت کی اس پر کل کی پوری مجلس تھی، بہت ہی اہم دروس ہیں اس میں، ہماری زندگی کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، فیملیز کی کامیابی کے لیے، بھائیوں میں آپس میں جو روابط اور تعلقات ہونے چاہیے اور جو حقوق ایک دوسرے کے ہیں ان کو باقی رکھنے کے لیے بڑے اہم لیسنز ہیں ہمارے لیے اس سورہ میں. اور جناب یعقوب جب یہ کہتے ہیں کہ میرے لال تم اپنے بھائیوں سے مت بتانا، تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بھائی برے ہیں اس لیے مت بتانا. اس کا بھی دیکھیں کہ کیا انداز ہے نصیحت کا. ہو سکتا ہے کوئی دوسرا باپ ہوتا تو کہتے تمہارے بھائی تم سے جلتے ہیں، تم ان کو جو ہے مت بتانا. یہ تو بتایا کہ تمہارے خلاف وہ سازش کریں گے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم سے جلتے ہیں، تم سے حسد کرتے ہیں. حالانکہ کرتے ہیں حسد، لیکن بیٹے سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ حسد کرتے ہیں. اس کے برعکس انہوں نے کہا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. شیطان تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہارے بھائیوں کا بھی دشمن ہے. تمہارے درمیان وہ اس طرح کا اختلاف ڈالے گا کہ جس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. تو تم مت بتانا. ایک بات یہاں تک ہوگی، ان الشیطان للانسان عدو مبین. یہ بہت ہی اہم، یہ خود اتنا سا ٹکڑا ایسا ہے جسے میں نے کل عرض کیا تھا، اس کو یاد کریں اور کبھی بھی خدا نہ خواستہ اختلاف کی کوئی کیفیت پیدا ہو اس آیت کو یاد کریں. اور وہ جو دوسری آیت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اس کو یاد کریں. تو ایک طرح کا گائیڈنس آپ کو ملے گی اور کم سے کم آپ آمادہ ہوں گے کہ ہاں یہ جو کچھ بھی حالات ہیں، جو بھی کیفیت ہے، جو اختلافات کی جو صورت ہمارے درمیان پیدا ہوتی ہے، یہ شیطان اس کا ریزن بنتا ہے. تو ہم کو شیطان سے لڑنا ہے. اور سب سے بڑا شیطان انسان کے اپنے نفس میں بیٹھا ہو، اپنے ہی نفس میں. شیطان جو بہکاتا ہے نا،
کیا زبردست بات میرے مولا نے دعائے کمیل میں کہی ہے، عجیب و غریب، اللہ اکبر، چھوٹا سا جملہ ہے وہ بھی یاد کر لیں. فغرنی بما احوا، شیطان نے بہکایا، فغرنی بما احوا. شیطان کیسے بہکا دیتا ہے؟ جیسے کل ایک سوال تھا بھی اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ اللہ نے شیطان کو پیدا نہیں کیا، ابلیس کو پیدا کیا. ابلیس ہو یا کوئی انسان ہو، وہ شیطان پیدا نہیں ہوتا، اپنے عمل سے اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان بن جاتا ہے، اور جتنی بڑی نافرمانی کرے گا اتنا بڑا شیطان ہوگا. جتنے اہم حکم کی نافرمانی کرے گا اتنا ہی بڑا شیطان مانا جائے گا. جتنا اللہ اصرار کسی حکم پہ کرے کہ یہ تو ضرور ہونا ہے، اس کا وہ اگر اس سے اختلاف کرے تو اتنا ہی بڑا شیطان ہوگا. تو شیطانوں کی بھی قسمیں ہیں، شیطان بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، شیطان بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو کبھی حج کر کے دیکھ لیجئے، تو وہاں بھی ہے آپ کو شیطان کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ بڑا، اور یہ یہ منجھلا، اور یہ چھوٹا، تینوں کو مارنا پڑتا ہے. اور نشانہ لے کے اگر وہ جو 7 پیبلز ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک مس ہو گئی تو آپ کا وہ رکن مکمل نہیں ہوا، آپ کو پھر سے اسے ہٹ کرنا شرط ہے شیطان کو. اور پیبلز بھی فریش ہونی چاہیے، فریش پیبلز سے ہٹ کرو. شیطان کے تعلق سے جو آپ کو ہمارے لٹریچر میں، اسلامی لٹریچر میں، چاہے وہ قرآن ہو یا احادیث ہو یا تاریخ ہو یا ہسٹری، اس میں جو کچھ بھی ملتا ہے اس کے بعد کوئی شخص شکایت نہیں کر سکتے شیطان نے کیوں بہکا دیا. تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو شیطان کیسے بہکاتا ہے، بما احوا، اس کے لیے ایک دروازہ کھلتا ہے. شیطان آ نہیں سکتا، اللہ نے تمہیں اس طرح بنایا کہ شیطان تمہارے اندر داخل نہیں ہو سکتا. لیکن ہاں اگر تم وہ دروازے کھول دو تو آ جائے گا. اس کو دروازہ چاہیے، دروازے کو تم بند رکھو کبھی نہیں آئے گا. ابھی چور کیسے آ جائے گا دروازہ اگر آپ کا بند ہے؟ تو آپ نے کہا یہ چوری ہو گئے میرے. کیسے چوری ہو گئے؟ وہ دروازہ کھلا رکھا تھا. تو کیوں کھلا رکھا تھا؟ آپ اپنے آپ کو بلیم کریں. آپ دروازے کو لاک کرتے شیطان تو چور نہیں آتا. شیطان ایک چور ہے جو آپ کے عقیدے کو چوراتا ہے، آپ کے کردار کو، اخلاق کو چورانے کے لیے آتا ہے. آپ اس کے لیے دروازے کو بند رکھیں. دروازے کو کیسے بند رکھیں؟ وہ مولا نے فرمایا کہ شیطان آتا ہے بما احوا، میری جو خواہش ہوتی ہے اس، یعنی انسان کی جو خواہش ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ پورا دعائے کمیل تعلیمی ایک دعا ہے. جس اعتبار سے ایک شخص حملہ ہوتا ہے، حملہ کرتا ہے، وہ کیسے کرتا ہے حملہ؟ بما احوا، میری خواہش کے راستے سے داخل ہوا. غرنی بما احوا، اس نے دھوکہ کیسے دے دیا؟ میری خواہش کے ذریعے. اب یہ خواہش اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی. آپ مت سمجھیں کہ اگر مولانا صاحب ہیں اور آپ کی ساری خواہشیں بڑی اچھی ہیں تو اب شیطان دھوکہ نہیں دے گا. ابھی بھی دے سکتا ہے. اب کیسے دے گا؟ نہ ہم کو شراب کھانے کی طرف لے کے جا سکتا ہے، نہ ہمیں جو ہے کھانے کی طرف لے کے جا سکتا ہے، نہ ہمارے اخلاق پہ حملہ کر سکتا ہے. I'm so good، میں بہت اچھا ہوں. بس یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں بہت اچھا ہوں، یہاں سے داخل ہو جائے گا. میں تو بالکل ٹھیک ہوں، یہیں سے آ جائے گا شیطان. امام خمینی نے ایک بہت زبردست ایک کتاب لکھی ہے آداب الصلاۃ. نماز پڑھنے کی تاکید تو ہے، مگر بھائی نماز پڑھنے کی تاکید کے آگے کی باتیں کریں. نماز پڑھو نماز پڑھو، بھائی نماز کس سے کہیں؟ مسلمانوں سے کہیں نماز پڑھو؟ عجیب بات ہے. ہمیں شریعت حکم دے دے جب بچہ 5 سال کا ہو اور 7 سال کا ہو تو اس کو فل نماز سکھا دو. وَأْمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. ہم یہاں بڑوں کو دیں گے؟ نماز تو پڑھتے ہیں، اب حکم کس چیز کا دیں گے؟ یا امر بالمعروف کس بات کا کہ نماز صحیح پڑھو. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، آداب الصلاۃ میں لکھا ہے کہ وہ بڑے نیک تھے، بہت ہی زبردست مؤمن، بڑے بزرگ لوگ بڑا ان کا احترام کرتے تھے. جب وہ جماعت کے لیے آتے تھے تو سب سے پہلے مولانا کے پیچھے ان کو کھڑا کرتے تھے. آپ آئیے، آپ یہاں، نہیں ادھر. تو وہاں بیٹھ جاتے تھے. ایک دن ان کے دماغ میں خیال آیا کہ میں کتنا پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، کتنا میں اچھا ہوں کہ لوگ میرا اتنا احترام کرتے ہیں کہ مجھے یہاں کھڑا کر دیں. دیکھیے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اتفاقاً یہ بات آئی ہے تو میں اس کو پہنچا دوں پوری دنیا میں. جہاں جہاں عزادار ہیں وہ بھی سنیں، اور علماء کرام بھی سنیں، اور جو تبلیغ کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں وہ بھی سنیں. ایک طرفہ کوئی بات ہم کہہ دیتے ہیں، عزادار تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ادھر نماز پڑھیں گے قضا کر دیں گے. آپ کو کیا پتا؟ آپ کبھی کھڑے ہوں ان کے ساتھ ماتم کریں، ان کے ساتھ نماز پڑھیں، دیکھیں ایک بھی نہیں جائے گا باہر. تو صرف اعتراض نہیں، اسی طرح دوسری سائڈ سے تو کوئی اعتراض ایک دوسرے کے اوپر نصیحت کی صورت میں بھی اس طرح نہ کریں کہ بات پلٹ کر آپ کے اوپر آ سکے. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھائی میں کیسا متقی اور پرہیزگار ہوں. اب میں اگر آپ کو خود کو متقی سمجھوں اور سب کو باقی یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ تو ان کا کردار ایسا نہیں ہے، یہ تو معمولی مومن ہے، میں بڑا مومن ہوں،
تو انہوں نے سوچا کہ میں کیسا مؤمن ہوں کہ مجھے آگے صف میں کھڑا کیا جاتا ہے. جیسے ان کے ذہن میں خیال آیا تو واقعی مومن تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت, یہ سب صرف اس لیے کہ میں اس پہلی صف میں کھڑا ہوں. شیطان نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی, استغفر اللہ, اللہ مجھے معاف کر دے. کیسے میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں اچھا ہوں دوسروں سے. اگلے دن سے انہوں نے طے کیا کہ اب میں بالکل عین میں جا کے کھڑا ہوں. اتنا ہی لوگ کہتے رہے میں بالکل پہلی صف میں نہیں آؤں گا ہرگز. وہ آخری صف میں کھڑے ہو گئے. آخری صف میں کھڑے, لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ نہیں بھائی میں بالکل بھی پہلی صف میں اب نہیں آؤں. اگر زیادہ اصرار کرو گے تو میں آنا بند کر دوں. اگر چاہتے ہو کہ میں آؤں تو مجھے جہاں میں کھڑا ہوں مجھے کھڑا رہنے دو, مجھے ڈسٹرب نہیں کرو. لوگوں نے کہا چلے بھائی ان کے دماغ میں ایک بات آ گئی ہے, رہنے دیں. اور وہ بالکل آخری صف میں کھڑے ہونے لگے. کھڑے ہوئے, ایک دو دن تک کھڑے ہوئے, بڑے مطمئن رہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ چلو کم سے کم وہ غرور ختم ہوا میرے ذہن سے. ایک دن پھر اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے آخری صف میں, تو ان کے دل میں, ان کے ذہن میں ایک خیال آیا, تم تو واقعی متقی ہو, کتنے ہمبل ہو تم, تمہارا مقام تو وہاں تھا, یہاں کھڑے ہو گئے ہو. انہوں نے کہا استغفر اللہ, اس شیطان سے جان بچا کے کہاں جائیں. سمجھے نا؟ تو آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ صرف شراب خانے کی طرف لے جائے گا, یہ مت سمجھیں کہ صرف برائی کے ذریعے سے داخل ہوگا, ہم نے دروازہ صرف خواہشات کا کھول دیا. نہیں, بہت خطرناک ہے, اسی کو جہاد کہتے ہیں, یہی ہے جہاد بالنفس. تو اب شیطان داخل ہو سکتا ہے ایون نماز میں ایک ایسے متقی اور پرہیزگار کے ذہن میں, اس ذریعے سے, تقوی کے ذریعے سے, وہ تقوی کو ذریعہ بنا لیں گے. بما احوا, بس جس چیز کی انسان کو خواہش ہوتی ہے, اگر مجھے شہرت کی خواہش ہے تو کسی اور ذریعے سے نہیں آئے گا, شہرت کے ذریعے میرے پاس آ جائے گا. دولت کی خواہش ہے اس کے ذریعے سے آ جائے گا. جس چیز کی خواہش, تو خواہش نہ رکھ دل میں. اس لیے کہا حب دنیا رأس کل خطیہ, حب دنیا ہر برائی کی جڑ ہے, حب دنیا. اس لیے حب دنیا اور حب اہل بیت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا میں آگے نہ بڑھیں, نہیں, آگے بڑھیں, ترقی کریں. آپ سے بڑا کوئی نہ ہو دنیا میں, آپ سے بہتر کوئی ڈاکٹر ہی نہ ہو, ٹاپ میں آپ کا نام آ رہا ہے. آپ سے بہتر کوئی انجینئر نہ ہو, اگر ٹاپ 5 میں آ رہا ہو تو آپ کا نام اس میں بھی اوپر آ رہا ہے. بزنس میں بھئی کسی اور کے نام میں کیا لوں, ان کے نام نہیں آنے چاہیے, آپ کا نام آنا چاہیے سب سے اوپر بزنس میں. یہ سب ہونے کے بعد محبت نہ کریں, اس سے حاصل کریں, محبت نہ کریں. محبت صرف اہل بیت سے, اس لیے کہ اہل بیت کی محبت یقینی طور پر خدا کی محبت ہے, اور جب خدا کی محبت دل میں آتی ہے اس کے علاوہ کسی کی محبت نہیں. کربلا کا واقعہ ہوا ہی حب دنیا کی وجہ سے. پوچھ رہے ہیں کہ کیوں عمر سعد جانتا نہیں مجھ کو, کہاں جانتا ہوں. تو پھر کیوں قتل کرنے آیا؟ اس کو پہچاننے کا, میں نہ صرف آپ کو پہچانتا ہوں, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کو مارنے کے بعد میں ہرگز 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 جنت کی بو بھی نہیں سنوں. تو کہا پھر اتنے یقین کے بعد؟ کہاں اتنا یقین ہے. کہ پھر کیوں؟ کہا وہ اصل میں وہ ملک رے کا جو وعدہ مجھ سے کیا گیا ہے, کہ ملک رے کو تو پریفر کر رہا ہے جنت کے اوپر جان کر آمدن. ارے وہ ادھار ہے, جنت ادھار ہے, یہ ابھی یہاں ملنے والی اس نے. اور دوسری طرف دیکھیے جو کامیاب ہوا کس بیس پہ کامیاب ہوا؟ ترقی تو اس کو بھی ملتی نا, اور کو ملتی کہ نہیں ترقی؟ بہت زیادہ ترقی ملنے والی تھی. ہر ایک کو ٹھوکر مار کر حسین کی طرف آ گئے, کیونکہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو رہی تھی, ایک کو چھوڑنا تھا. عمر سعد نے حسین کو چھوڑ دیا, حسین نے اور حر نے دنیا کو چھوڑ, وہ دنیا کو چھوڑ کے حسین کی طرف آ گیا, وہ حسین کو چھوڑ کے دنیا کی طرف. تو محبت نہ کریں, لے لیں پوری دنیا کو. اب میں اگر اس موضوع پہ چلا گیا تو پھر ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے, لیکن یہاں جو باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی ہے, سورہ یوسف کی روشنی میں ہم بات کر رہے ہیں, شیطان سے بچو. عدو مبین. دیکھیں خدا پر یقین ہے کہ ہاں, اگر خدا پر یقین ہے تو خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا چھپا ہوا دشمن ہے. ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں چھپا ہوا دشمن ہے, ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے, ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے, ہمیں پتہ نہیں کون سا. قرآن کہہ رہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین, کھلا ہوا دشمن. تو ہم اس کو راستہ نہیں دیں, بس یہ اس کے لیے سٹرگل کرنا پڑے گا, اتنا سٹرگل کرنا پڑے گا کہ اسی کا نام جہاد, جہاد بالنفس. اچھا, جو جہاد کرتے کرتے جس کا انتقال ہو جائے, جہاد کرتے کرتے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ, اس کو کہتے ہیں شہید. اب سمجھ میں آیا کیوں فرمایا تھا؟ یہ محبت اہل بیت پر قائم رہنا آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے مسلسل جہاد کی ضرورت ہے, اور بڑے جہاد کی ضرورت ہے. اس بڑے جہاد کی
کیفیت میں اس دنیا سے جو چلا جائے تو مولا فرماتے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، وہ شہید مر گیا. ارے وہ تو بستر پہ مرا، ارے وہ تو ہاسپٹل میں مرا. ارے تم کو کیا پتا کتنا جہاد کرتے کرتے اس دنیا سے اپنا ایمان بچا کے محبت اہل بیت پہ گیا ہے. سب سے بڑا جہاد کر کے گیا ہے اس دنیا سے، اس لیے اس کو شہادت کا درجہ ملا. یہ ہے شہادت کا درجہ. میرے بھائی ہمیں یہ مجلس یہ سب باتیں سکھاتی ہیں. اب آئیے جلدی جلدی ہم آگے بڑھیں، جتنا وقت ہوتا ہے ہم اتنی بات کرتے ہیں، اور کوئی اضافی بات نہ ہو تو بہتر ہے. بس جلدی جلدی ہم ٹو دا پوائنٹ. اب آئیے اس آیت کے بعد، یہ آیت نمبر 4 تھی، آیت نمبر 5 میں، آیت نمبر 5 تھی، آیت نمبر 6 میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے بیٹا دیکھو شیطان انسان کا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ ابھی یعقوب کی گفتگو چل رہی. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اس طرح خدا تمہارا اشتباہ کرنا چاہتا ہے. اشتباہ نے تمہیں چننا چاہتا ہے، منتخب کرنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ تمہارا انتخاب ہو جائے. یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث. انتخاب کس چیز کے لیے؟ نبوت کے لیے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ اس میں اچھے خاصے مفسرین بیچارے نا، اب لفظ بیچارے استعمال کرنا پڑتا ہے کہ چونکہ وہ اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زبردست نتائج میں پہنچے ہیں. ایسا سوچنا بھی خطرناک ہے. دیکھیں بہت سے مفسرین نے کہا کہ یوسف بعد میں نبی بنے. بعد میں نبی نہیں بنے، خدا کا انتخاب بہت پہلے ہوتا ہے. اب میں اس بحث میں اگر چلا جاؤں تو آپ کا وقت بچانے کے لیے صرف ایک حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کو جلدی جلدی نوٹ کر لیجیے کیونکہ کنڈینس کر کے پیش کرنی پڑتی ہیں باتیں. وقت ہمارے پاس کم ہے، بہت سی باتیں کرنی ہیں. آیت نمبر 81 سورہ آل عمران کی نوٹ کر لیجیے. اس میں کسی سے پوچھئے اگر کوئی کہے کہ حضرت یوسف کو بعد میں نبوت ملی، خاتم النبیون کو 40 سال میں نبوت ملی. اپنے نبی کو جب کہہ دیا تو یوسف کو اگر کہتے ہیں تو کیا حیرت کی بات. اپنے نبی کو کہتے ہیں 40 سال میں نبوت ملی. بھائی اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ. ابھی مخلوقات عالم خلقت میں ظاہر نہیں ہوئی ہیں، عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، عالم انوار کی بات. اس عالم ارواح میں اللہ انبیاء سے عہد لے رہا ہے کہ جب ایک نبی آئے گا تو تم اس پر ایمان لانا. تم انبیاء اس پر ایمان، قومیں تم پر ایمان لائیں گی، تم اس پر ایمان لانا. اور اگر نہیں لائے ایمان، اگر تم اس پر ایمان نہیں لائے یا تم نے آج عہد کر کے اس سے ہٹ گیا، وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو فاسق ہو جاؤ گے. اس نبی پر اگر تم نے ایمان کا آج جو عہد کیا ہے نہیں کیا، فاسق ہو جاؤ. کیا مطلب؟ نبوت چلی جائے گی. تمہاری نبوت خطرے میں ہے اگر اس کی نبوت کا اعلان نہ کرو. تمہاری نبوت خطرے میں، یعنی گویا تم نے کچھ نہیں کیا اگر اس نبی پر ایمان نہیں لائے، اس نبی کا ذکر نہیں کیا. تمہاری نبوت خطرے میں، اگر اس نبی کی بات نہیں کی تو تمہاری نبوت خطرے میں. اللہ اکبر. اب کوئی ایک مسئلہ ایسا بھی ہے کہ خدا اس نبی سے یہ کہہ دے کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. سلام علیہ محمد و آل محمد کا. جیتے رہیں. سلامت رہے، ماشاءاللہ، زندہ باد. کذالک یجتبیک ربک کے ذیل میں آپ تفاسیر کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا. میں نے اس آیت پر کوئی بات نہیں کی ہے، میں نے بس آپ کو اشارے دیے ہیں. آیت نمبر 81 پھر سے کہہ رہا ہوں، سورہ آل عمران. تو اس کا مطلب یہ کہ انبیاء سے اللہ عہد لے رہا ہے اس وقت. کس سے؟ انبیاء سے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں اللہ نے یوسف کو نبی بنایا، ان سے پوچھے کہ جس وقت عہد لیا جا رہا تھا یوسف تھے کہ نہیں اس میں شامل؟ قرآن تو سمجھا کرو خدا کے لیے. لکھ دیا تفسیروں میں، لکھ دیا، اٹھا کے دیکھیں آپ تفسیر ہے بعد میں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ. اب میں اگر اس ڈیٹیل میں چلا جاؤں تو اور بھی
بات پھیل جائے گی. میں اس کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یشتبیک ربک, اللہ تمہارا 3 لفظ استعمال کیا اللہ نے انتخاب کے لیے قرآن میں. 3 لفظ, استفاء, ارتضاء, اجتباء. جس کا استفاء ہو اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں, جس کا ارتضاء ہو اس کو مرتضیٰ کہتے ہیں, جس کا اشتباہ ہو اس کو مجتبیٰ کہتے ہیں. ایک گھر ایسا ہے ان میں سارے پائے جائیں تو اس کو اہل بیت کہتے ہیں. کمال ہے سورہ یوسف کا, کمال آپ دیکھیں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. اب جناب یعقوب اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرے لال یہ بات مت بتانا, شیطان بیچ میں آ سکتا ہے, تمہارے درمیان درار ڈال سکتا ہے تمہارے تعلقات میں. وَكَذَلِكَ رہا یہ تمہاری خواب تمہارا, اس کی تعبیر یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, اللہ تمہارا انتخاب کرے گا. انتخاب کا مطلب یہاں کرے گا کیوں کہا, کرے گا. تو بھائی کنفیوز نہ ہو, اللہ انتخاب بحیثیت نبی کر چکا ہے, لیکن نبوت کی آفس ابھی سپرد نہیں کی ہے, ابھی ذمہ داریاں سپرد نہیں کی ہیں. اللہ انبیاء کو جب پیدا کرتا ہے تو نبوت کے ساتھ, وہ نبی پیدا ہی ہوتے ہیں تو نبی ہوتے ہیں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو یہ نبوت کی ذمہ داریاں کب ان کو شروع کریں. ہر امام ہوتا ہے, لیکن جب تک پہلا امام موجود ہے, امام دونوں ہیں لیکن امامت کی ذمہ داری ایک کی ہے. بات سمجھ میں آ گئی, تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں, کہیں کنفیوژن نہ ہو. میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں گفتگو کروں اور خود میرے ذہن میں بیچ میں سوال آئے تو میں اس کو کلیئر کرتا ہوا چلوں, تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے, بات سیدھی سیدھی لوگوں تک پہنچے. تو کذالک یجتبیک, اب یہاں پر مطلب یہ ہے کہ تمہیں نبوت کی ذمہ داریاں خدا سپرد کرنے والا ہے, نہیں کہ تمہیں نبی بنانے والا ہے. آگے دیکھ لیجئے, نہیں بھائی نبی ہے. یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث, اور تمہیں تعویل احادیث کا علم دینے والا. اس کے بھی کیا مفہوم ہے اس طرف میں جائیں گے رہا ہوں, وقت تنگ ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک علم دینے والا ہے خدا, تم کو منتخب کرے گا اور تم کو علم دے گا. یہ منتخب کرنے کے ساتھ علم کے ذکر کی ضرورت کیا تھی؟ تو یعقوب کہیں گے کہ تمہیں پتہ نہیں, جب اللہ کے انتخاب کی بات آئے تو بغیر علم کے ہوتا ہی نہیں. الہی نمائندہ اگر انتخاب الہی ہے, پہلی شرط علم ہے. علم پہلی شرط ہے انتخاب. میرے بھائی, جتنے میرے بھائی ہیں مسلمان, بہت ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت عرض کرتا. پہلی مجلس میں نے عرض کیا, شاید دوسری مجلس میں نے کہا تھا آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ امامت کا قرآن میں دکھائیے, اور یوٹیوب پہ آپ جائیں گے تو واقعی قابل رحم ہیں وہ بیچارے, ایسا پوائنٹ لے کر جیسے ارے اب تو ساری عمارت مکتب اہل بیت کی ہم ڈھا دیں گے. آوے پہلے بتائیں قرآن میں امامت دکھائیں کدھر, امامت اصول دین میں آپ دکھائیں کدھر ہے. میں کہتا ہوں بھائی آپ کا سوال, میں نے کہا تھا نا ہم سے کیوں ہے, ہم کیوں دکھائیں آپ کو. امامت یہ طے شدہ ہے. ایک کسی بھی انسان سے, دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ اہم ترین موضوع سوسائٹی کا کیا ہے تو کہے گا امامت, لیڈرشپ. وضو اور تیمم کی ڈیٹیلز تو دے دی ہے قرآن نے. جو سب سے اہم مسئلہ ہے امامت, اس پہ کوئی گفتگو نہیں کی, اس پہ کوئی بات نہیں کی. تو وہ قرآن وہ تفصیل کل شیء, اسی میں انشاءاللہ آگے بالکل آخری جو آیتیں آئیں گی اس میں یہ لفظ آئے گا کہ قرآن مجید نے ہر بات کی تفصیل پیش کی. قرآن کہہ رہا ہے وہ تفصیل کل شیء, ہر شے کی ڈیٹیل, اجمال نہیں, ڈیٹیل قرآن میں موجود ہے. تو ہر شے کی تو, اور آپ کسی مسلمان سے پوچھیں ہاں بالکل, ارے قرآن ہر شے قرآن میں, لا رب ولا یابس الا فی کتاب, ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے. تو ہر چیز تو موجود ہے, جو سب سے اہم سوسائٹی کا موضوع ہے, ٹاپک ہے, وہی نہیں ہے. تو میں آپ سے کیوں پوچھیں, مطلب آپ ہم سے کیوں پوچھیں, کوئی اور آپ سے پوچھے یا کوئی نان مسلم آپ سے پوچھ لے, ہاں بھئی آپ کا جو قرآن ہے یہ کتاب, اس میں بتائیے کہ سوسائٹی کے بارے میں کچھ بات کی گئی ہے, سوسائٹی, ہیومن سوسائٹی, اور کیا وہی تو ہے, شروع سے آخر تک سب ہیومن سوسائٹی تو ہے. اور کیا اگر ہیومن سوسائٹی ہے تو لیڈرشپ کے لیے کچھ بیان کیا ہے؟ کہا نہیں بھائی لیڈرشپ کی بات تو نہیں کی قرآن میں, پھر کیا ہم پہ چھوڑ دیا. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے
कैलकुलेशंस, इल्मुल हिसाब, ये जो मैथ है ना, माशाल्लाह साहब एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं, मुझसे कहीं बेहतर मैथ जानते हैं। प्री स्कूल से लेकर कॉलेज तक मैथ के क्लासेस मुख्तलिफ लेवल्स पे होते हैं। किसी एक मसले को कैलकुलेट करने के लिए, किसी एक इशू को हल करने के लिए मुख्तलिफ फार्मूले होते हैं। ये भी एक फार्मूला है, ये भी फार्मूला यूज कर लें, ये भी फार्मूला, नतीजा क्या निकलेगा? अलग अलग हो जाएंगे। फार्मूले अलग होने से नतीजा अलग निकलेगा? नहीं। बॉटम में, एंड में कैलकुलेशंस जो होंगे, नतीजा एक निकलेगा। फार्मूला कुछ भी हो, नतीजा एक ही है। अगर नतीजा गलत हो गया तो फार्मूला गलत है। फार्मूले 10 भी ले आए आप, नतीजा वही आना चाहिए। हर फार्मूले का नतीजा वही आना चाहिए। मैं कहता हूं मजहब अहले बैत ऐसा ही है। कोई भी फार्मूला यूज कर लें, हम बहस नहीं करते, नतीजा वही आता है। आपने कहा कि भाई कुरान में कहीं भी अली का जिक्र नहीं है, चलो मान लिया। कुरान में बिल्कुल इमामत का जिक्र नहीं है, एक सेकंड के लिए मानने में क्या परेशानी, आपसे क्यों लड़े हम? मान लिया, आप खुश रहें बस। अच्छा नहीं है, ना इमामत का जिक्र है ना इमाम का जिक्र है, ये दोनों बातें आपने मना कर दी, तो फिर कोई इमाम कैसे बनेगा? ये कोई इमाम कैसे बनेगा? साहब हम बनाएंगे, वेरी गुड, ये भी मान लिया। आप बनाएंगे, मेरे भाई जब आप बनाएंगे तो जो आप बनाएंगे, जो भी क्राइटेरिया होगा, जो भी उसके उसूल होंगे, वो आप सेट करेंगे या कुरान और सुन्नत उसको सेट करेगा? हाँ नहीं लेंगे तो कुरान और सुन्नत से। वेरी गुड, आगे नतीजा हो जाने वाला है, बात तो हो जाने वाले, तो हम वहां क्यों बहस करें आपसे? आप जो कहें वो मान लेते हैं। आपने कहा भाई इमाम तो हम बनाएंगे, खलीफा हम बनाएंगे, आप बनाएं, जरूर बनाएं, लेकिन आपके खलीफा बनाने के कुछ डायरेक्शंस कुरान में हैं? कुरान ने कुछ गाइडेंस दी है इस पे या आजाद छोड़ दिया आपको? नहीं, कुरान ने तो हर बात के लिए गाइडेंस दी है, तो बस इसकी गाइडेंस बता दें आप कि कुरान ने क्या कहा है कि कौन होगा इमाम, कौन होगा लीडर, किसका होगा इंतखाब, किसको दिया जाएगा वोट, वो आप बता दें। कहो तो हमने कभी गौर नहीं किया, तो हम थोड़ी सी आपकी गाइडेंस कर दें, थोड़ा सा हेल्प कर दें। आइए, सबसे पहले तो बात यह है कि इंसानी मुआशरे में इमामत और लीडरशिप कितनी अहम है, कितनी अहम है। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस, ये तुमको कुरान बताएगा। कभी मत कहना कि कुरान में इमामत नहीं है, लीडरशिप का जिक्र नहीं है। इतनी अहम है, इतनी अहम है। सोचो कि अल्लाह ने जो पहला इंसान बनाया उसे लीडर बना के भेजा, फॉलोअर बना के नहीं भेजा। इन्नी जाइलुन फिल अर्द, खलीफा बना दिया। खलीफा का क्या काम है? अरे गाइडेंस देना। गाइडेंस खलीफा क्या करता है? कि गाइड करता है लोगों को। और क्या करता है? लीडरशिप। लीडर किसका होता है? और क्या करता है? टीच करता है। स्टूडेंट्स कहाँ हैं, वो फॉलोअर्स कहाँ हैं, वो गाइडेंस लेने वाले कहाँ हैं? आपने कहा बहुत जबरदस्त स्कूल है, ये शानदार, बहुत उम्दा। बाय द वे आपके शहर में माशाल्लाह स्कूल हैं, इस्लामी स्कूल हैं, उनका ख्याल रखें, उनकी तरक्की और उनकी बहबूद हम सब की जिम्मेदारी है। आपने किसी एक स्कूल के लिए कहा कि भाई ये स्कूल जबरदस्त स्कूल है, अच्छा इसमें टीचर्स कितने हैं? 10 टीचर। स्टूडेंट्स कितने हैं? कोई भी नहीं है। और टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। भाई टीचर, ये जो ER लगता है ना इंग्लिश में, ये फाइल के लिए लगता है, यानी डूअर ऑफ समथिंग। टीच, टीचर, जब टीच करेगा तो टीचर बनेगा। जब तक टीच नहीं कर रहा कैसे टीचर बन जाएगा? आपने उसको टीचर कहा ही कैसे? डिग्री ले ली होगी, डिग्री टीचिंग के लिए है, टीचर नहीं बनाया अभी। टीचर जब बनेगा, जब कोई इसका स्टूडेंट आएगा, वो उसको टीच करेगा, तो ही इज लर्नर, ही इज टीचर। ये तो होगा ना, वो ले रहा है, दे रहा है। अब कोई अगर लेने वाला ही नहीं है, तो या अल्लाह तूने ये पहला इंसान इस दुनिया में भेजा, कोई लेने वाला नहीं है गाइडेंस, इसको गाइड बना के भेज दिया, इसको हादी बना के भेज दिया, इसको खलीफा बना के भेज दिया। तो आवाज आई इसलिए बना के भेजा कि मैं इंसानी सोसाइटी कायम बाद में करूंगा, लीडरशिप का तारुफ पहले कराऊंगा, ताकि कोई लम्हा इंसानी जिंदगी में ऐसा न रह जाए कि कोई भी इंसान कहे कि मैं था, तेरी हुज्जत नहीं थी, मैं था, तेरी हुज्जत नहीं थी। अब उस वक्त, उस जमाने में जबकि कोई नहीं था, तब तो खलीफा की जरूरत थी, वो भी खुदा ने बनाया। आज जबकि हर इंसान को गाइडेंस की जरूरत है, आज खुदा ने कहा नहीं, आप हम कोई गाइडेंस नहीं देंगे,
خدا کے لیے تھوڑی سی عقل کی بات کر لو، تھوڑی سی عقل کی بات کر لو تو کیا حرج ہے اس میں؟ تو خدا نے کہا کہ پہلا انسان جو ہم نے بھیجا وہ گائے تھا. اب کیسے بھیجا؟ یا اللہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو انتخاب کرتے ہیں نا، یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہی بنائیں گے، انہیں کچھ گائیڈنس مل جائے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ سنو، جب ہم نے بنایا نا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تو اللہ نے کیا کہا کہ نہیں، تم یہ تسبیح و تقدیس اور مقدس ہونا اور بڑا پرہیزگار ہونا اور متقی ہونا، بے شک تم عبادت گزار ہو، سب لے کر آ رہے ہو، یا اللہ تو نے اس کو کیوں بنا دیا؟ تو کہا آؤ چلو ہم دیکھ لیتے ہیں علم کس کے پاس زیادہ ہے. جس کا علم ثابت ہو گیا اس کی خلافت ثابت ہو گئی. تو قرآن نے کرائٹیریا کیا دیا؟ قرآن نے کرائٹیریا دیا کہ لیڈرشپ کے لیے پہلی شرط علم ہے. اب اگر کوئی خود ہی کہہ رہا بھائی میں تو کچھ جانتا ہی نہیں، اب زور زبردستی سے اس کو ایسی جگہ کیوں بٹھا رہے ہو؟ وہ خود کہہ رہا میں تو نہیں جانتا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کہا اچھا پتہ نہیں ہے تو ہم تو تم سے پوچھیں گے. کہا پوچھو گے تو میں ادھر چلے جاؤں گا پوچھنے. تو جب ان سے پوچھو گے تو کیوں نہ وہی بیٹھ جائیں اس جگہ پر؟ کہا نہیں بیٹھوں گا میں. عجیب بات ہے. تو آدم کا علم ثابت ہوا تو اس سے ان کی خلافت کی حقانیت فرشتوں پر ثابت ہوئی. یہ کرائٹیریا قرآن نے دیا. ان کا یہ تو نبی کی بات ہے. اچھا ٹھیک. تو خدا نے کہا کہ دوسری بات سن لو. طالوت اسی سورہ بقرہ میں، تو امت نے کہا کہ یا اللہ تو نے اپنے نبی سے کہا، اپنے نبی سے کہ امت نے کہا کہ اللہ نے اسے کیسے بنا دیا؟ وَلَمْ يُؤْتَ سِعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے. مال ہمارے پاس ہے. یہ بنی اسرائیل تھے جو کہہ رہے تھے مال تو ہمارے پاس ہے، ہم میں سے کوئی مالدار آدمی بن جاتا. تو کہا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم. دیکھیں اشتباہ، اصطفاء، ارتضاء. ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے اس کو تم پر چن لیا ہے. کیوں چن لیا ہے؟ اب یہاں کرائٹیریا مل جاتا ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کسی کا نام نہیں لیا نا، لیکن قرآن نے جو گائیڈنس دی ہے اس بیس پہ چن لو. چلو ہم بھی آ جاتے ہیں اس بیس پہ. حالانکہ منتخب کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے، قطعاً حق نہیں ہے. میں اس پر انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ہمارا کوئی، لیکن پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے ماننے کے لیے چلو اگر منتخب ہی کرنا ہے تو قرآنی کرائٹیریا سامنے رکھو نا. ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم، اللہ نے اسے چن لیا ہے اور اس کو تم پر علم اور شجاعت میں برتری دی ہے. وہاں صرف ایک کرائٹیرین بیان کیا، یہاں دو کرائٹیریا بیان کیے. وہاں صرف علم تھا آدم کے سلسلے میں، طالوت کے سلسلے میں دو بیان کیے، ایک علم اور ایک شجاعت. بسطۃ فی العلم والجسم. تو سارے مسلمان بھائیوں کو دعوت ہے کہ چلو ہم سب مل کر قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کریں. پیغمبر اسلام کے بعد جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو چن لیں، جو سب سے بڑا شجاع ہو اس کو منتخب کریں. اور ایسا ہو کہ کسی کو اختلاف نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں یہ بہت بڑے عالم تو نہیں ہے. ایسا بھی کوئی نہ ہو کہ نہیں یہ تو بہادر نہیں ہے، تو فلاں جگہ بھاگ گئے تھے، فلاں جگہ سے تشریف لے گئے تھے، فلاں جگہ سے یہ ہو گیا تھا. کچھ نہیں، بالکل طے شدہ ہو کہ نہیں یہ واقعی سب سے بڑے عالم ہیں، یہ واقعی سب سے بڑے بہادر اور شجاع ہیں. بس تو چلو ہم سب مل کے اس کو مان لیتے ہیں. کیا خیال ہے قرآن کے مطابق؟ اب یہاں اللہ نے اور بھی حکومتیں دی ہیں، یوسف کو بھی دی، داؤد کو بھی دی، ہر جگہ علم کی شرط رکھی. اب جب یہاں یعقوب اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لال اللہ تمہیں منتخب کر رہا ہے اور تمہیں علم عطا کرے گا، تو یہاں پر بھی پتہ چلا کہ اب آگے جو حکومت ملنے والی ہے یوسف کو، یا نبوت کی ذمہ داریاں جو اللہ دینے والا ہے، یا انتخاب نبوت جو ہوا ہے، اس میں بھی شرط علم ہے. وَيُعَلِّمُكَ من تعویل الاحادیث. وقت تمام ہوا. کیا کروں ابھی تو ہم بالکل شروع کی آیتوں پہ، کہاں سے میں روکتا، کس جگہ میں کاٹوں گفتگو کو. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ. مجھے معلوم نہیں کہ لوگ واقعی قرآن پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں. اور اے میرے لال، اے یوسف، اللہ تم پر اپنی نعمت تمام کرنے والا ہے اور آل یعقوب پر اپنی نعمت تمام کرنے والا. کما اتمها على ابويك ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. جیسے اللہ نے تمہارے
باپ اور دادا اور نام بھی لے دیا، ابراہیم اور اسحاق پر نعمت تمام کی تھی، ایسے تم پر اور آل یعقوب پر تمام کرنے والا ہے۔ اللہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یہ مت کہہ دینا کہ نعمت تمام کر دی بس رینڈملی ایسے ہی ہو گیا اتفاقاً، نہیں، جاننے والا ہے۔ یہ بھی مت کہہ دینا کہ کسی ایسے نے کیا ہے کہ جس کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، حکیم حکمت کے ساتھ اللہ نے تم پر نعمت تمام کرے گا۔ میں نے بہت یقین جانے تلاش کیا کہ مفسرین کہیں اس سوال کا جواب دے دیں کہ بھائی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک خاندان میں نہیں ہونی چاہیے سب باتیں، یہ تسلسل سے امامت، یہ ان کے بیٹے اور یہ ان کے بیٹے اور یہ ان کے بیٹے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ آل میں نہیں ہونا چاہیے، یہ دوستوں میں ہونا چاہیے، احباب میں ہونا چاہیے، اصحاب میں ہونا چاہیے، یہ اوپن ہونا چاہیے، ڈیموکریسی ہے، اوپن ہونا چاہیے۔ یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نعمت پوچھیں، تفسیر رازی نے بڑے زور لگا اس پر، آخر انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ جو نعمت جو تمام ہو رہی ہے نعمت نبوت ہے، مگر وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ اگر نعمت نبوت ہے تو بھئی یہ نبوت ایک ہی خاندان میں کیوں ہے، ایک ہی خاندان میں؟ پھر اگر خدا جو کہ عادل ہے تو یعقوب کے دوست احباب بھی تو ہوں گے نا، ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیا جاتا، کہا نہیں، یہ نبوت آل یعقوب میں رہے گی۔ اب آل اور اصحاب کا فرق جانتے ہیں نا، آل اور اصحاب کا فرق ہی یہ ہے کہ آل گھر کے لوگ ہیں، گھر میں رہے گی، ذریت بعضها من بعض، دوسری آیت میں کہا ایک کے بعد ایک ذریت آتی رہے گی۔ تو اب یہ مت کہیے کہ نہیں جناب وہ اصل میں خلافت جو ہے وہ اوپن ہونی چاہیے دوسروں کے لیے، اوپن آپ کے خیال میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہونا چاہیے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خدا کے نظر میں کیا ہونا چاہیے۔ خدا نے کہا کہ نہیں، ہم نبوت کو آل میں رکھیں گے، ہم نبوت کو ابراہیم، ان کے فرزند، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے۔ پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے بہت تلاش کیا کہ کہیں پر کوئی مفسر مجھ کو اس بات کا جواب دے دے کہ بھئی یہ جو نعمت تمام کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ نعمت اگر نبوت ہے، نعمت اگر خود نبوت ہے، اس سے نعمتیں تمام ہوتی ہیں، تو یہ نبوت نبی پر تمام ہو رہی ہے یہ نعمت، یا امت پر تمام ہو رہی ہے نعمت؟ یتم نعمتہ علیک، یہ نعمت تمہارے لیے، تو اس مطلب نبوت سب کو نہیں ملے گی، نبوت صرف نبی کو ملے گی۔ ایسا ہوگا مستقبل میں، تو کیا کوئی ایسی کہیں آیت آپ کو ملے گی جس میں خدا کہے کہ ایسا ہو گیا اور نعمت اب تمام ہو گئی اور صرف تم پر نہیں ہوئی، ہر اس شخص پر ہو گئی جو اس کو قبول کر لے؟ تو جی ہاں، اگر نبوت ہی نعمت الہی ہے جو تمام ہوئی تو سب سے بڑی نعمت بتاؤ کون سی ہے؟ خاتم النبیین، ان سے بڑی کوئی نبوت ہے؟ تو سب سے بڑا نبی خاتم النبیین، ان پر اللہ نے جو نعمت نبوت تمام کی ہوگی وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ مگر جب نبوت کا اعلان کیا، جب نبوت کا ذکر کیا، تو اللہ نے نہیں کہا کہ آج میں نے نعمت تمام کی، قرآن آتا رہا، نہیں کہا کہ نعمت تمام ہوئی، نماز کا حکم آیا، روزے کا حکم آیا، جہاد کا حکم آیا، پورا دین آتا رہا۔ میں کہتا ہوں توحید بھی پہنچا دی، رسالت بھی پہنچا دی، خدا نے کہیں نہیں کہا کہ نعمت میں نے تمام کی، جب تک یہ اعلان نہیں ہو گیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، وہاں سے آواز آئی یہ جو نعمت عظمی ہے نبوت اور رسالت کی، یہ بھی میں نے آج تمام کی ہے ولایت کے ذریعے سے۔ یہ عجیب بات ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، خدا کہہ رہا ہے، یہاں یعقوب انہیں خوشخبری دے رہے کہ ایسا ہوگا، یہاں یعقوب نہیں، خود رسول اللہ بھی نہیں، خدا کہہ رہا ہے۔ کمال ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، دین تمہارا کامل ہوا، نعمت ہماری پوری ہوئی۔ نعمت کا اشارہ اپنی طرف، دین کی تکمیل کی نسبت تمہاری طرف۔ تو یا اللہ دین تو تیرا بھی کامل ہوا نا، اسلام تو اللہ کا دین ہے، کس کا؟ آپ کا دین ہے۔
یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ دین اللہ کا ہے، تو جب اللہ کا دین ہے تو کہیے نا کہ اللہ کا دین مکمل ہوا، غدیر کے دن اللہ کا دین مکمل ہوا، خدا نہیں کہہ رہا کہ میرا دین مکمل ہوا۔ کمال بلاغت قرآن مجید ہے۔ آپ کو یاد ہے نا ایک مجلس میں نے عرض کیا کہ ہر وہ آیت کہ جس کا تعلق اہل بیت سے ہے اتنی کلیئر ہے کہ آپ صرف اس پہ غور کریں، الفاظ پہ توجہ کریں، جملوں پر توجہ کریں تو حیرت انگیز معجزہ آپ کو نظر آئے گا۔ اتنا کلیئر ہے کہ قرآن مبین، کتاب مبین، ایسا لگے گا کہ واقعی بہت بہت واضح طور پر اللہ نے پیغام دیا ہے۔ دیکھو اللہ نے نہیں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینی، آج میں نے اپنے دین کو مکمل کیا، نہیں، تمہارے دین کو مکمل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کا لفظ کہا، ٹوڈے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے یہ کل نہیں تھا، یہ پرسوں نہیں تھا، یہ آج ہوا ہے۔ آج دین کامل ہوا ہے۔ تو بھئی جو آج ہوا ہے تمہارا دین کامل ہوا ہے، کس اعلان سے ہوا ہے؟ علی ولی اللہ کے اعلان سے ہوا ہے۔ بھئی اللہ کا دین کبھی علی ولی اللہ سے خالی نہیں تھا۔ کمال کا الیکوینس ہے، آپ توجہ کریں تو صحیح۔ ہر جگہ خدا اپنا دین بتا رہا ہے، میرا دین ہے، میرا دین ہے۔ یہاں جب مکمل ہو رہا ہے تو کہہ رہا تمہارا دین ہے، اس لیے کہ تمہارے دین میں علی ولی اللہ نہیں تھا، آج آیا ہے۔ اللہ کا دین جب سے ہے، جب سے اس میں علی ولی اللہ ہے۔ اللہ کا دین کبھی بغیر علی نہیں تھا۔ اللہ کا دین تو ہمیشہ سے مکمل تھا، اللہ کا دین ہمیشہ سے پورا تھا۔ آج اعلان ولایت علی سے تمہارا دین، کس کا؟ تمہارا۔ کب؟ جبکہ اس ولایت کو قبول کر لو۔ نہیں قبول کرو گے تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا پورا۔ اتنا سیدھا سیدھا میسج ہے۔ تو کیا مسلمانوں پر واجب نہیں کہ اس دن کو تلاش کریں کہ جس دن دین مکمل ہوا؟ آپ کو اپنی برتھ ڈے یاد ہے، 1 سال پورا ہو گیا۔ آپ کا وہ دن یاد ہے جس دن آپ کی فیملی بنی تھی، شادی ہوئی تھی؟ نہیں یاد ہو تو پرابلم میں آ جاتے ہیں، ہے نہیں؟ یاد رکھنی پڑتی ہے وہ، اور یاد رکھنے کے لیے صرف ایک بار بھولنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر کبھی نہیں بھولتے۔ گھر مکمل ہوا وہ دن یاد ہے، پروجیکٹ پورا ہوا جس دن وہ دن یاد ہے، سارے دن یاد ہیں۔ جس دن تمہارا بھائی تمہارا دین مکمل ہوا وہ دن ہی یاد نہیں ہے۔ الٹا ہم سے پوچھتے ہو آج کیوں مناتے ہیں خوشی؟ ارے بھائی جس کا پروجیکٹ پورا ہوتا ہے، جس کا گھر مکمل ہوتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، ہمیں ہمسائے سے کیا مطلب؟ بھائی ہمسائے کے گھر پہ تھوڑے ہم خوشی منائیں گے کہ اس کا گھر مکمل، اللہ تیرا شکر ہے اس کا گھر پورا ہو گیا ہوگا۔ ہاں ہمسایہ اگر دوست ہے تو خوشی ہو سکتی ہے، چلتے چلتے کسی بھی گھر کو دیکھ کے تھوڑی ہم خوشی منا لیں گے۔ ہم تو خوشی جب منائیں گے جب ہمارا گھر پورا ہوگا۔ اسی لیے ہمارا کہہ کے اس دین سے محبت کی طرف دعوت دی۔ یہ دین تمہارا ہے، تمہارا دین آج مکمل ہوا ہے، تو تمہیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے اس دن کی تلاش میں۔ اتنے افسوس کی بات ہے اگر میرے کسی مسلمان بھائی کو وہ دن ہی نہیں معلوم کہ جس دن یہ دین مکمل ہوا۔ افسوس کی بات نہیں ہے، اکیلے میرے بھائی سوچ لینا، میری بات مت ماننا اور کسی ملا مولوی کی بات ماننا۔ اللہ نے تم کو عقل دی ہے، اللہ تم سے ہی سوال کرے گا قبر میں بھی آخرت میں۔ تم تنہائی میں کبھی سوچنا، خدا نے اگر پوچھ لیا کہ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ الیوم، اگر الیوم نہیں کہتا، آج ایک جنرل بات کہہ کہ یہ دین میں نے مکمل کیا ہوا ہے، تو چلے ہم خوش ہوتے کہ الحمدللہ جنرل خوشی ہوتی۔ لیکن یوم، الیوم، ٹوڈے، نوٹ سم ڈے، نوٹ اے ڈے، ٹوڈے۔ الیوم مینس ٹوڈے۔ ٹوڈے اسپیسیفک ڈے کو کہا کہ آج دین مکمل ہوا۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں الٹے ہم سے، کئی کچھ سوالات میرے بھائی ہم سے الٹا کرتے ہیں، یعنی بجائے ہم پوچھیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں۔ ہم پوچھیں بھائی آپ کیوں نہیں خوشی مناتے؟ کیا آپ کا دین مکمل نہیں ہوا؟ کہ نہیں ہوا تو ہے، تو کب ہوا پتہ نہیں آپ کو؟ کہ نہیں ہوا تو پتہ نہیں کب ہوا۔ ہوا ہے، دین تو اسلام مکمل ہے۔ ارے صاحب کوئی دین مکمل نہیں ہے، بس ہمارا اسلام مکمل ہے۔ بڑے فخر سے آپ تمام ادیان سے کہہ رہے ہیں ہمارا دین
मुकम्मल है। वही अगर कोई नॉन मुस्लिम से पूछे कि भाई आप कह रहे हैं आपका दीन मुकम्मल, कहां से कह रहे हैं? अरे हमारी किताब में लिखा है, तुम्हारी किताब में है तो दिखाओ कि तुम्हारा दीन मुकम्मल है। हाँ बात तो सही, तुम्हारा पॉइंट सही है, हमारी किसी किताब में नहीं है, किसी मजहब की किताब में नहीं है कि वो दीन उनका मुकम्मल है। कोई दीन इस पर कोई दावा नहीं कर सकता, सिर्फ मुसलमान दावा कर सकते हैं। कौन सी आयत पेश करेंगे? लेकिन खुदा कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है, अल्लाह कैसे अल्फाज इस्तेमाल, आयत कौन सी पेश करेंगे कि दीन मुकम्मल है? चलो तुम दिखाओ अपने कुरान में तुम्हारा दीन मुकम्मल है कि हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ, आओ देखो खोलो आयत नंबर 3 सूरह माइदा, पढ़ो इसको, हमने दीन को मुकम्मल किया। तो क्या रुको रुको रुको, दीन को मुकम्मल नहीं किया, ये नहीं कहा, स्टार्ट किया अल-यौम से, टुडे, आज मैंने। तो भाई जरा बता दो ना कि वो कौन सा दिन था जब तुम्हारा दिन मुकम्मल हुआ? कहा वो मुझे पता नहीं, वो मुझे पता ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि पकड़ लिया एक को, तुमको मुसलमान होना पड़ेगा। नहीं सर मुझे माफ कर दे, मैं तो मुसलमान नहीं। नहीं तुमको मुसलमान होना पड़ेगा। आज मैंने सुना है जो एक किसी को मुसलमान कर दे उसके लिए जन्नत वाजिब है, मैं अपनी जन्नत के लिए तुमको मुसलमान करूंगा, मुझे माफ कर दे। नहीं माफ नहीं करूंगा, मुझे जन्नत चाहिए, तुमको मुसलमान होना पड़ेगा। उन्होंने कहा अच्छा सर तो कैसे होते मुसलमान? हो कलमा। कलमा किसको कहते हैं? कलमा का पढ़ो बस, तो पढ़वा दीजिए। कहा जाओ तुम्हारी जान बच गई, मुझको भी खुद कलमा नहीं आता, मैं खुद में नहीं जानता कलमा किसे कहते हैं। इस टाइप के मुसलमान आ गए। तो मेरे भाई ये इस्लाम है, इसे मत कहे कंफ्यूजन, कहीं बता दो मुझे, हर चीज क्लियर है, साफ सुथरी। तो अल्लाह ने इसी सूरह में, सूरह यूसुफ में इतने पैगाम है, मैं आपको क्या बताऊं। ये अशरा क्या 10 अशरे भी आप यकीन जाने ना काफी हैं हम अगर सूरह यूसुफ पर गुफ्तगू करें। इसमें जो निजाम विलायत अल्लाह ने वाज़ेह की, ये करबला की जो हम बात करते हैं इस पर भी लोगों को हैरत, ये सब चीजें अक्ली हैं, यानी अक्ल पहले इनको कबूल करती है, फिर वही से ये साबित है। आसान काम नहीं है ये दीन। इस दीन के लिए अल्लाह ने जिनको मुंतखब किया है उन्होंने इस दीन के लिए कुर्बानियां भी दी, बड़ी कुर्बानियां दी। ये करबला, ये हुसैन का जिक्र, अल्लाह ने हुसैन को एक ऐसी बहन दी कि जिस बहन ने असल में दुनिया में आज तक हुसैन के नाम को बाकी रखा। देखें दीन की बका के लिए हुसैन की कुर्बानियां हैं, मगर हुसैनियत की बका के लिए ज़ैनब के। ये जो 40 का मिलियंस का जो आप मजमा देखते हैं ना, जब हुसैन को सलाम करने के भी जाओ तो ज़ैनब को भी सलाम करो। शहजादी ये मजमा आपका सत्ता है, ये जमा ही आपके नाम से हुए, आपकी वजह से। आज पूरी दुनिया में अगर हुसैन थी, ये मजलिस है जहाँ आज जो बैठा ना, ये इस मजलिस, ये ज़ैनब का सत्ता। क्या कमाल है जनाबे मासूमा, जनाबे अल्लाह। और शायद खुदा ने भी कुछ ऐसा इंतजाम किया कि हर बीबी कुर्बानी पेश करेगी, हर बीबी कुर्बानी पेश करेगी। अगर ज़ैनब भी पेश कर देती तो शायद सारी बीबियां बराबर हो जाती। मैं बीबियों की बात कर रहा हूं। तो खुदा ने कहा सब एक एक कुर्बानी लेकर आएंगे। ज़ैनब 2 कुर्बानियां लेकर। शब आशूर जब हुसैन खेमों का जायजा ले रहे थे तो हर बीबी अपनी अपनी कुर्बानी तैयार कर, हर बीबी एक कुर्बानी सामने लिए बैठी थी। और हर कुर्बानी यूं नहीं कि खुदा की कसम किसी कुर्बानी को दूसरी कुर्बानी से आप कंपेयर नहीं कर सकते, हर कुर्बानी अपनी जगह। आप बताइए अली अकबर से किसको कंपेयर करें? आप बताइए कासिम का जवाब कहां से आएगा? अच्छा सबको छोड़े, जिस कुर्बानी को दुनिया कहेगी ये तो छोटी सी कुर्बानी है, उस छोटी सी कुर्बानी का जवाब लिया। वो एक नन्ही सी कुर्बानी जो सबसे बड़ी कुर्बानी बन गई। मगर हां बात अदद की हो रही है। हर जगह देखा कि हर बीवी अपने एक बच्चे को लिए अपने सामने बैठी है, कल का दिन याद दिला रही है। आगे बढ़े, जब ज़ैनब के खेमे की तरफ आए तो क्या देखा? 2 बेटों को लिए बैठी है। आसान काम नहीं है, 2 बेटे हैं और दोनों को कुर्बान कर देना। बल्कि आपको मालूम है अगर देखा जाए तो ज़ैनब के 3 बेटे थे करबला में। 2 ये बेटे थे जो जनाबे ज़ैनब से थे, एक बेटा वो था कि जिसको ज़ैनब ने पाला था। अब इस मजमे को समझाने की जरूरत नहीं है, आप पहुंच गए। एक वो फर्जंद था जिसे पाला था, इसलिए जब लैला से इजाजत लेने आए तो लैला ने कहा बेटा मुझसे नहीं अपनी फूफी से इजाजत मांगो, जिन्होंने तुम्हें बचपन से पाला।
ہاں عزادارو، یہ دو بچے انہیں شہدائے کر رہے ہیں۔ 72 میں آپ گنتے نا، ان چھوٹے بچوں کو بھی گن لیتے۔ کہیں دنیا میں ایسی آپ کو کوئی ایسا لشکر ملے گا جس کے سپاہی اتنے چھوٹے بچے بھی ہوں؟ تاریخ کہتی ہے کہ بار بار اپنے ماموں کے پاس آتے تھے اور آ کر کہتے تھے آقا ہمیں اجازت دے دیجئے۔ امام سر اٹھا کے دیکھتے تھے یہ ننھے سے بچے، چھوٹے بچے، 11 اور 12 سال کے یہ بچے، میں ان کو ان ظالموں میں، ان درندوں میں بھیج دوں؟ نہیں بیٹا تم واپس چلے جاؤ، واپس بھیج دیا کرتے۔ پھر آئے، پھر واپس بھیج، پھر آ کے اصرار کیا، کہا بیٹا تم اتنے چھوٹے ہو، تمہاری ماں تمہاری جدائی کیسے برداشت کرے؟ یہ کہنا تھا کہ بچے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں آقا ماں نے ہی تو بھیجا ہے، ماں نے ہی بھیجا ہے، کہا بیٹا تم واپس چلے جاؤ۔ اب بچے آتے ہیں، واپس روتے ہوئے آتے ہیں۔ ماں نے ایک مرتبہ بچوں کو آتے ہوئے دیکھا، کہا میرے لال تم سے اتنی دیر سے میں کہہ رہی ہوں، اب تم کو جانا چاہیے۔ دیکھو اب اگر تم، عجیب جملہ کہا، اب اگر تم نہیں گئے تو دیکھو تمہاری ماں تمہیں دودھ نہیں بخشے گی۔ ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے ماں کے قدموں کو چھو کر کہا اماں ہم سے نہ کہیے، ہم بار بار جاتے ہیں، ماموں اجازت نہیں دے۔ اچھا ٹھیک ہے اب جاؤ، اب جاؤ۔ اب آتے ہیں بچے، ابھی بچے آ کے سامنے پھر کھڑے ہوئے، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ حسین نے سر اٹھا کے دیکھا، دونوں بچے پھر آ گئے ہیں اجازت مانگنے کے لیے۔ حسین کچھ کہنے والے تھے کہ ایک آواز آئی خیمے کے در سے، بھیا اس تحفے کو رد نہ کرنا، میں ان بچوں کو بھیج رہی ہوں تاکہ میرا حسین بچ جائے، میرا علی اکبر زندہ رہے۔ حسین روتے ہوئے کھڑے ہو گئے، دونوں بچوں کو سینے سے لگایا، پیار کیا، پیار کر کے کہا چلو جب میری بہن کی یہی خواہش ہے تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اتنے چھوٹے تھے کہ خود گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، عباس نے اور علی اکبر نے بازو تھام کر بچوں کو گھوڑے پر بٹھا دیا۔ اتنے چھوٹے تھے کہ آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نیمچا، ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، نیمچے تھے، چھوٹی تلوار، کیونکہ بڑی تلوار بھاری ہوتی ہے، اتنے چھوٹے بچے تھے کہ بڑی تلوار نہیں اٹھا سکتے، اور نیمچوں کے ساتھ۔ مگر ماں نے ایک بات رات ہی سے سمجھاتی تھی، بچوں تمہاری ایک یونیک سچویشن ہے اس کربلا میں، کسی کے پاس وہ سٹیٹس نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، تم دونوں طرف سے شجاعت کے وارث ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، بیٹا ایسی جنگ کرنا کہ لوگوں کو جعفر طیار نظر آنے لگے، لوگوں کو اس کربلا کے میدان میں حیدر کرار یاد آ جائے۔ بچوں کو ماں کی نصیحت یاد تھی، اٹھے، نکلے، چلے، روانہ ہونے لگے، جنگ کرنے لگے۔ جنگ کرتے کرتے دونوں بچے فرات کے کنارے آ گئے، مجمع ظالموں کا چھٹتا چلا گیا، لشکر چھٹتا چلا گیا، حیرت انگیز جنگ کر رہے تھے چھوٹے سے ننھے سے بچے۔ جنگ کرتے کرتے جب فرات کے کنارے پہنچے تو فرات کا پہرا بھی توڑ دیا گیا، ان بچوں نے فرات کا پہرا توڑ دیا، پانی تک پہنچ گئے۔ اس منظر کو کھڑے ہوئے حسین بھی دیکھ رہے ہیں، عباس بھی دیکھ رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ خوشی میں کسی نے آ کے خوشی میں زینب سے کہہ دیا، بی بی کیا کہنے آپ کے بچوں کے، کیا شجاعت ہے، فرات پہ قبضہ کر لیا۔ کتنی خوشی کی بات تھی ماں کے لیے، مگر ماں خوش نہیں ہوئی، تڑپ گئی، مسلح بچھا دیا، ہاتھوں کو اٹھا دیا، پروردگار میرے بچے پیاسے ہیں، میرے بچے 3 دن کے پیاسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو پانی پی لے، حسین پیاسا رہ جائے، علی اصغر پیاسا رہ جائے۔ دعا ہو رہی ہے، ظاہر ہے بھئی زینب کے بچے ہیں، پانی کیسے پیتے۔ جب فرات کے کنارے پہنچے، قبضہ ہوا،
تو عمر سعد نے کہا بھائی ان بچوں کے لیے پورے لشکر کو جمع کیا جائے، ان بچوں کو معمولی مت سمجھو، ان کو بچہ مت سمجھو، یہ بچے نہیں ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، شجاعت ان کے خون میں ہے، ان کے دودھ میں ہے، ان بچوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، جس کے پاس جو ہے اس سے ان پر حملہ کیا۔ حملہ ہونے لگا، ننھے سے بچے کب تک برداشت کرتے ہیں؟ کہیں سے تیر آ رہا ہے، کہیں سے تلوار آ رہی ہے، کہیں سے نیزہ آ رہا ہے، دونوں بچے ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پہ گرنے لگے، گرتے گرتے ایک مرتبہ آواز دی مامو جان ہمارا سلام، یہ آواز سن کے حسین چلے، عباس چلے، جب پہنچے تو بچے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، ایک کو اٹھایا عباس نے، ایک کو اٹھایا حسین نے، خیمے کی طرف آئے، بیبیوں نے حلقہ کر کے ماتم کرنا شروع کیا، حسین ہاتھوں پہ جنازہ اٹھائے ہوئے، پوچھا میری بہن کہاں ہے؟ اشارہ کیا، کونے نے مصلی پر سجدہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے میرے بچے حسین میں قربان ہوئے، اماں میرے بچوں نے حق ادا کر دیا، اب میرے بچے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ زینب کبھی بچوں کو نہیں روئی، جب موقع ملا حسین کو روئی، صرف ایک موقع ایسا آیا جب واپس مدینے پہنچے، اپنے گھر واپس آئی، چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے، کربلا کا رخ کر کے کہا میرے بچوں معاف کرنا کبھی تمہیں روئی نہیں، مگر آخر ماں ہوں ماں، کیسے برداشت کروں میرے بچوں یہ گھر تمہارے بغیر۔ ماتم حسین، ماتم